Epic moment in life. यार epic moment in life was Hajj. Epic celebrity और एक celebrity दोस्त. I think celebrity दोस्त हैं, बिलाल है, गौहर है. ये epic celebrity है. दोस्त epic का है. Celebrities भी epic है यार. और epic celebrity कौन है? मेरी बहन और मेरी बीवी. Safe तरीन also. जबरदस्त. ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी तरह scripted एक आधी पर्ची आई थी. है ना, जरूरी पर्ची. ठीक. Epic destination. जन्नत. वो जो आपने अभी देख ली है. सर मैंने तो देख लिया. वो इंसान अपने तसव्वुर की आंख से क्या देखता है उसको, तो वही epic destination है सर. बेशक. Epic film. मौला जाट. सो वो जो हम ऑफ द कैमरा पूछ रहे थे आपसे कि क़यामत पहले आएगी या फिर मौला जट पहले आएगी. यार मुझे लगता है इकट्ठे ही ना आ जाए. Epic book. कुरान. Epic memory. एपिक मेमोरी मेरी ये है कि वो एक टाइम मेरा जब मैं बिल्कुल थक गया था, नहीं डिस्कवर कर पा रहा था कि यार सच क्या है, नहीं है, मौत के बाद ज़िंदगी है, नहीं है. तो वो एक अपील थी मेरी अल्लाह से आज से कोई 3-3.5 साल पहले. अच्छा. कि या अल्लाह, उस वक्त नमाज भी नहीं होती थी कोई ख़ास, तो वो एक लेजेंडरी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी. वो मैंने बैठ के उसके बाद मैं कहा या अल्लाह इफ़ यूर देयर, अगर आप हैं, देखे मैं दयानतदारी से ढूंढ रहा हूँ कि कुछ है या नहीं है. इफ़ यू आर एन एंटिटी हु इज़ देयर एंड लिसनिंग टू मी, हुएवर यू आर, आप मुझे एक दफ़ा हकीकत वाज़े कर दें, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दे दूँगा आपको. यार वो मोमेंट मुझे नहीं भूलता, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ही हर्ड इट. अच्छा. और वो वक्त है और आज का वक्त है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ऑटो पायलट के ऊपर है. Epic dialogue. एपिक डायलॉग तो वही है, नवा आए हैं सुने उसके अंदर. और epic quote. यार एपिक कोट तो अभी मैं पढ़ रहा था कुरान, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो आखिरी बात की है इंसानियत को, स्कॉलर डिस्प्यूट है, लेकिन वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ स्कॉलर बिलीव कि ये आखिरी वर्स थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील की गई. Okay. 9 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने से पहले. तो आप सबने हर चीज़ का खुलासा है. Right. और वो वर्स मेरी फेवरेट वर्स है, और वो इंसानियत को आखिरी पैगाम अल्लाह ने दिया सूरह में कि सूरह बकरा अब मेरे ख्याल है वो कि बी माइंडफुल of the day when you shall be all gathered in front of you, Lord, and you shall be recompensed for whatever you have done, and no soul shall be treated unjustly. ये पूरी इस मैसेज का खुलासा है, मेरा बड़ा फेवरेट है. So हमारा क्योंकि सब अब सोशल मीडिया को तो माइनस नहीं कर सकते ज़िंदगी से, और हमारे प्रोग्राम्स भी अब उसी तरह से होते हैं. तो हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव इन योर ओपिनियन? यार डोंट रीड द कमेंट्स आई गेस. ठीक है. लेकिन देखें हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं. अल्लाह ने कायनात इतनी परफेक्ट बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट. इट्स द मोस्ट परफेक्ट मैकेनिज्म कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो उसके पॉजिटिव्स भी होंगे और उसके नेगेटिव्स भी होंगे. सेम इज़ द केस विद सोशल मीडिया. उसमें नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं. पॉजिटिव ये है कि कम्युनिकेट आप एक दूसरे से करते हैं, क्लोज हो गए एक दूसरे से, कोई बात कहनी हो तो प्लेटफॉर्म है. नेगेटिव्स ये हैं कि बैशिंग भी होती है, अजीब चीज़ें, जिसका जो दिल करता है वो लगा रहा है. लॉज होने चाहिए. यार आई डोंट नो इफ़ यू कैन रेगुलेट इट, बिकॉज तारीख गवाह है कि लॉज से जब कोई चीज़ रेगुलेट करने की कोशिश की वो मजीद डिटेरियोरेट हो. ठीक है. इंडिविजुअल चॉइस है. देखें आपको गन पॉइंट पे तो नहीं कहता ना सोशल मीडिया पे जाओ, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कहता कि ये लगाओ या ना लगाओ, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कहता कि कमेंट्स पढ़ो या ना पढ़ो. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस. ठीक है. आई इंडल्ज विद सोशल मीडिया नाउ. ठीक है. जितनी मुझे बेसिक ज़रूरत बस उतनी है. उतनी कि एक बात है पहुंचानी है, कुछ फीडबैक देखना है. You don't go through the comments. नहीं पढ़ते. नहीं, कुछ पढ़ता हूँ मैं, बिकॉज उसमें बड़ी लर्निंग भी होती है. ठीक है. लेकिन मैं तो वो अगर कोई बैशिंग हो रही तो अल्लाह ताला ने मुझे इम्यून किया उससे ना, बिकॉज वो शुरू 2008 से लेके आई वाज वेरी ओपिनियनेटेड, और तो मुझे नहीं फर्क पड़ता. बट लोगों के लिए गुजारिश ये है कि आप जो नेगेटिव चीज़ें उस पर ना घुसें, ठीक है. कमेंट्स ना पढ़ें. You're not on TikTok, right? आई एम नॉट ऑन टिकटॉक. कोई है इरादा? यार नहीं यार, टिकटॉक अजीब सी चीज़ है यार. उस पर ये बाय द वे ये आखिरत के ज़माने के फितने हैं. अच्छा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेडिक्शंस है ना आखिरी ज़माने की, दे आल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन मी थिंकिंग कि यार ये सही है, क्योंकि बड़ी प्रिसाइज है. एक तो नॉस्ट्राडामस टाइप नॉनसेंस होती है ना, कि एक जनरल बात कर दी जो हर ज़माने पे अप्लाई होती रहती है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को पता होनी चाहिए कि क़यामत से पहले के ज़माने के बड़े फितने बताए अल्लाह ताला ने कि फितने पे फितना होगा. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस जिब्रील है, अगर दीन का खुलासा देखना हो ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ना, हदीस जिब्रील को पढ़ना है. ठीक है. यानी कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहतमाम किया कि हज़रत जिब्राइल फरिश्ते हैं, उनको इंसानी फॉर्म में भेजा,
انسانی فارم میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کچھ سوال پوچھے بڑے پریسائز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹرز میں جواب دیے. جب وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون, صحابہ نے پوچھا یہ کون تھے, آپ نے کہا جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. وہ آپ پڑھ لیں, اس میں 2 پیجز کی حدیث ہے, پریسائسلی جبرائیل پوچھتے ہیں دین کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹرز میں جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اینڈ پہ نا وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو کسی کو نہیں پتا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ایگزیکٹ ٹائم قیامت کیا آئے گی. بس جبرائیل نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان نشانیوں سے تنبیہ حاصل کر سکیں. یار 2 نشانیاں اس کے اندر بتائیں اور وہ اتنی پریسائز ہیں, آپ خود بتائیں کہ یہ کیسے وہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. پہلی نشانی بتائی کہ ہر غلام عورت اپنی مالکہ کو جنم دے گی. یہ اچھا اسلوب تھا عربی میں بتانے کا کہ غلامی ختم کر دی جائے گی عالمی سطح پہ, جو ایک اچھی چیز ہے. یہ ہم جانتے ہیں 1948 میں آئے گا بالکل سلیوری, جو ایسے ہی پارٹ تھا دنیا کا جیسے سود ہے اب, وہ ختم ہو گیا. اتنا انٹیگرل پارٹ تھا, اس کو ختم کر دیا دنیا کے اندر, which is a good thing. دوسری آپ نے چیز جو بتائی وہ ابھی 2010 کے بعد پوری ہوگی, وہ یہ تھی, اب یہ چیک کریں ذرا, کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے عربی بدو چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں 2005 سے لے کے اور اب تک 15 سال میں پوری ہوئی ہے. دبئی برج خلیفہ بنایا ہے, سعودی عرب نے کہا ہم اس سے بھی اونچی بلڈنگ بنائیں گے, بحرین نے کہا ہم اس سے بھی اونچی بلڈنگ بنائیں گے. اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ چائنا, رشیا اور US میں تو نہیں ہو رہا. کس میں ہو رہا ہے؟ ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چروانے والے عربی بدو چرواہوں کے درمیان. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آخری زمانہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور بڑی پریڈکشن ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ فتنہ آپ کے پامز پہ آ, ٹک ٹاک ہو یا چاہے باقی چیزیں ہوں, آپ اپنے پام کے اوپر جو دل کرے دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحابہ کو کہ تم لوگ میرے ساتھی ہو, میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا بھائی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا جو آخری زمانے میں بن دیکھے میرے دین پہ ایمان لائیں گے اور اس پہ قائم ہو جائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا فتنے کا دور ہوگا کہ یہ زندگی کیا ہے, زندگی کی جستجو اور اس کا مقصد کیا ہے. یار مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ معاشی رسپانسبلٹیز, فائنینشیل آپ جو کماتے ہیں اس کے علاوہ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں کیوں ہوں, ایگزسٹنس کیوں ہے. کیونکہ ایگزسٹنس کوئی بلائنڈ مٹیریل کا پلندہ نہیں ہے, اس میں بہت پریسائز قوانین ہیں, انفارمیشن بیسڈ ہم بینگز ہیں. یہ سوال پوچھیں کہ یار میں کیوں ہوں ادھر, کیا مجھے کسی نے بنایا ہے یا نہیں. اس کے بعد جب آپ حقیقت ڈسکور کر لیں تو اس پہ قائم ہو جائیں. زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ انسان بنیں جو اس اسکیم کو بنانا والا ہمیں بنانا چاہتا ہے, اور اس جنت کا حصول کریں جو موت کے بعد اللہ نے ہمیں آفر کی ہوئی ہے. تو اس لیے مقصد میرے نزدیک یہی ہے کہ یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ کیوں ہیں اور آپ کیا ہیں, جتنا وقت ملتا ہے, اور جستجو پھر وہ انسان بننے کے اندر لگائیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتے ہیں, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت ارن کر سکیں. وہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے کہ انہوں نے آپ کو ایگزسٹنس دی. آپ اور میں آج سے 40 سال پہلے تھے کہیں کائنات تھے ہی نہیں, اور آج 8 ارب لوگوں کے اندر ایک آپ اور میں بھی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کبھی شیشے میں نا اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کریں کہ یار there is something in this universe now called me. I exist. Against all the odds in this universe, against all the odds among this plethora of humanity and life, I exist. I'm somebody. تو اس چیز کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ نے آپ کو بنا دیا آؤٹ آف نتھنگ, آپ کو یہ ایگزسٹنس میں شامل کیا, ایٹرنل زندگی کے پراسپیکٹس ایشو آپ کو دیے, جنت کا آپ کو ایک ایکسس کا موقع دیا آپ کو. اتنی محبت کرتا ہے وہ بینگ آپ سے, آپ کے ماں کے پیٹ میں آپ کے آنے سے پہلے اس نے بنایا آپ کو. تو کیا ہی نقصان نہیں ہوگا کہ ہم زندگی بس انہی چیزوں میں گزار دیں, اور کبھی سوچیں ہی نہ کہ یار مجھے کو بنانے والا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. صحیح ہے. بہت بڑا لاس ہوگا یہ قیامت کے دن نا, جو لوگ ان سوالوں پہ غور نہیں کیا جائے. ایک تو نا غور کیا غلط نتیجے پہ پہنچ گئے, ایتھیسٹ پر کیا ہی نہیں غور. ایک آپ نے غور کیا آپ ایگنوسٹک بن گئے, لیکن ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے غور ہی نہیں کیا, and that's who the majority is. صحیح ہے. وہ بہت پچھتاوا ہوگا اس دن جب پتہ لگے گا کہ ایک ذات تھی جو اتنی محبت کرتی تھی اور میں نے اتنا برے طریقے سے اس کو ڈسپوائنٹ کر دیا. اکثر کہتے ہیں نا یار اللہ تعالیٰ رحیم بھی بہت زیادہ ہے, تو یہ ہر وقت جو لوگ حمزہ جیسے لوگ ڈراتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ جیسے بھی اگر آپ کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کرتا ہے, جو کہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو وجہ دے معاف کرنے کی تو کریں گے نا,
قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور ہوں، ایسی ایسی صفتیں، الودود ہوں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ الودود ہوتا ہے محبت کرنے والا، غفور ہوتا ہے اپریشیٹ کرنے والا، آلموسٹ ٹو اے پوائنٹ آف بینگ تھینکفل. ٹھیک ہے. اس کے بعد رحمان وہ ہوتا ہے جو شفقت کرتا ہے، رحیم وہ ہوتا ہے جو ممتا والی شفقت برسٹ مارتی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں. کہ ایک بلیف ہے کہ اللہ میاں تو بس بالکل ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، قتل والے بھی آ جاؤ، پھانسی پھیلانے والے بھی آ جاؤ، نماز پڑھنے والے بھی آ جاؤ، ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ڈرایا قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم آگے کہتے ہیں بٹ آئی ایم آلسو اسٹرن ان پنشمنٹ. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور کہتے ہیں میرے سے ڈرتے رہے زندگی میں، who are conscious of me, who are mindful of me، کیا تم سمجھتے ہو میں ان کو ایکول کر دوں گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی غفلت میں جی، اپنی خواہشوں کے پیچھے جی، کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی دو سائڈس ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نیچر میں بھی دو سائڈس ہیں. ایک ہے کارنیور، اچھا، جو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے. کبھی دیکھیں شیر اور ہرن کو دیکھا آپ نے؟ ہرن پہ ترس آتا ہے آپ کو؟ تو یہ شیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. صحیح بات. یہ پروسیس کس نے بنایا ہے کہ یہ بھاگے گا، یہ ہنٹ کرے گا، یہ پکڑے گا، یہ چیرے پھاڑے گا؟ اللہ نے بنایا نا. دوسری طرف ہربیورز ہیں، پلانٹس ہیں، بیچارے مسکین پودے کھاتے ہیں، پودے اپنا نیچر میں بھی دو چیزیں رکھی. صحیح ہے. تو اسی طرح ہولسٹکلی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے. بہت پرابلم میں ڈل سکتے ہیں وہ لوگ، ہم میں سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں